الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله كافة للناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. پورے یقین کے ساتھ گواہی ہونی چاہیے میری کہ میرا رب فاطر السماوات والارض، ایک اکیلا ڈیزائنر آسمانوں اور زمین کا، خلق الموت والحیات، موت و حیات کا وہ خالق، وللہ خزائن السماوات والارض، کائنات کے سارے خزانوں کا وہ ایک اکیلا اونر، جعل الظلمات والنور، اندھیرے اور اجالے کا وہ مالک. ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء. انسانوں ذرا غور تو کرو تم کہ اگر اللہ تم پر قیامت تک رات طاری کر دے تو اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہارے پاس دن کی روشنی لا سکے. اللہ کو پوری قدرت حاصل ہے اس پر کہ ہم پر قیامت تک رات طاری کر دے اور ہم اتنی ترقیوں کے باوجود اندھیروں میں پڑے رہ جائیں اور سارے سورسز کو استعمال کر کے بھی ہم واپس روشنی میں نہ آ سکیں. اور اس کے برخلاف ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ. انسانوں کیا کبھی اس پر بھی غور کیا کہ اگر اللہ تم پر قیامت تک دن کو طاری کر دے تو اللہ کے علاوہ وہ کون ہے جو تمہارے لیے تمہارے آرام و سکون کے لیے رات کو لا سکے. یہ تو اللہ کی رحیم و کریم ذات ہے جو اپنی مخلوق سے بے انتہا پیار کرے، ان کی ضرورتوں کا دھیان رکھے. ومن رحمتہ جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا فیہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اس لیے بنائی کہ تم سکون و آرام حاصل کر سکو، اور دن کو اس طرح بنایا کہ تم اپنے رب کا فضل روزی روٹی تلاش کر سکو، اور رات و دن کی گردش پر تم اپنے رب کے شکر گزار بن سکو. قبول کرتا ہوں میں اس بات کو کہ میں نے کبھی رات اور دن کے سائیکل پر اللہ کا شکر ادا نہیں کیا. اور ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ سے خود ہی پوچھے کہ کیا اس نے کبھی اس پر اللہ کا شکر ادا کیا؟ کیا کبھی اس پر بھی شکر ادا کیا کہ کس طرح اللہ آہستہ آہستہ دن کو کھینچ کر ہم پر رات کو تاریکی کو لاتا ہے؟ اگر آل آف اے سڈن سورج کو غروب کر دے تو ہمارے کیا حال بنے؟ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، صبح بھی وہ اچانک نہیں لاتا بلکہ رات کی تاریکی میں سے دھیرے دھیرے دن کی روشنی کو باہر نکالتا ہے. رات اور دن کی جو تقسیم رب تعالیٰ نے کی ہے اس کو اگر ہم انسان صحیح یوٹیلائز کر لیں تو انرجی کو ہم بہت سیو کر سکتے ہیں. چیزوں کا ویسٹ نہ کرنا بھی ایک طرح سے اللہ کا شکر ہی ہوگا. اب اتنے مہربان مالک کے شکر گزار بن کر اس کے سامنے خود کو سبمٹ کرنے کے علاوہ کوئی چارہ باقی رہ جاتا ہے؟ اگر ایک اکیلے مالک کے سامنے ہم نے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا تو یہ ایک سجدہ انسان کو ہزاروں دروں پہ جانے سے بچاتا ہے، ہزاروں دروں پہ اپنے آپ کو ذلیل کرنے سے بچاتا ہے. اپنے آپ کے گناہگار اور خطاکار ہونے کا اقرار کرتا ہوں میں، قبول کرتا ہوں میں اس بات کو کہ لما یقضی ما امرہ، جس چیز کا آپ نے مجھے حکم دیا میں ابھی تک وہ پورا نہ کر سکا. میں ابھی بھی اپنے من، اپنے حرص و ہوا میں ہی گرفتار ہوں، فقیر، تنگ دست، لاچار اور مجبور ہوں، لیکن میرے مالک لاکھوں برائیوں کے باوجود میں صرف آپ کے در کا ہی گدھا بنا رہنا چاہتا ہوں اور آگے بھی آپ کے ہی در کا بھکاری بنا رہنا چاہتا ہوں. بے شک شیطان تو ہر دور اور علاقے میں الگ الگ بھیس میں انسانوں کے سامنے آتا ہی رہتا ہے. اگرچہ ہر دور اور ہر امت میں انبیاء، رسول اور کتابوں کا سلسلہ جاری رہا، لیکن ہر کال میں لات اور منات بھی دن بدن جوان ہوتے رہے. اب یقین آ جائے مجھے اس بات کا کہ میرے رب کی ذات ہر شے پر قادر، ہر مخلوق پر اسے کلی اختیار، اس نے جو حکم دیا اسے ہو کر رہنا ہے. فعال لما یرید ذات اس کی، نہ اس کا حکم کبھی ٹل سکے اور نہ ہی اسے کوئی بدل سکے. اس کی ہر بات اٹل،
اس کا ہر وعدہ پورا ہونے والا. یہی وجہ ہے کہ کائنات میں ہر کوئی اس کو دی گئی ڈیوٹی کو تسبیح کی طرح مسلسل انجام دیتے ہوئے والنٹریلی اپنے رب کے آگے ٹوٹلی سبمٹ ہے. مسجود ذات اگر کسی کی ہو سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف میرے رب کی ہی ہو سکتی ہے, جس کے کام اور تخلیق میں کوئی جھول, غلطی اور فالٹ کا نام و نشان نہیں. ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. جتنی بار ہم اپنے رب کی تخلیق پر غور کریں گے ہمارے دل سے ضرور یہ گواہی نکلے گی فتبارک اللہ احسن الخالقین. اس کی شان نہیں کہ وہ کوئی کام بے مقصد اور فضول کرے, اس کا ہر کام حکمت پر مبنی. وہ اپنے بندوں سے بے انتہا پیار کرتا ہے, لیکن اس پیار میں طرفداری نہیں ہوا کرتی, کسی کے ساتھ بے انصافی بھی نہیں ہوا کرتی. ایسے حکیم و خبیر رب کے غلام ہونے پر ہمیں چاہیے کہ ہم اس زبردست مالک کی کبریائی کا اعلان کریں, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. رب کی کبریائی کے اعلان کے بعد بھی اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے اور دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھنے کا جذبہ ہمارا اگر ہوگا تو یہ صرف ایک رزمی ڈائلاگ بن جائے گا, اور ہم بنا سوچے سمجھے ہر وقت سبحان اللہ, ماشاء اللہ, الحمدللہ کی رٹ لگاتے رہیں گے. وہ تو ہمارا رب ہے جو ہم پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا ارحم الراحمین ہے, جس کی رحمت اور احسانات کا کوئی حد و شمار نہیں. یہ ہمارے رب کا رحم اور کرم ہی ہے جو اس نے ہم جیسے خطا کاروں کو رمضان کا مہینہ جیسے عنایت فرمایا اور ہمیں سدھرنے کے لیے مہلت دی. یہ ہمارا کرم والا رب ہی ہے کہ اس کا کوئی بندہ اگر گناہ کرتا ہے تو بھی اللہ اس پر احسان کرتا ہے. سب سے بڑا احسان یہ کہ اللہ اپنے کسی گناہگار بندے کا رزق بند نہیں کرتا. دوسرا یہ کہ اس کی تندرستی اور صحت کو بھی خراب نہیں کرتا. تیسرا احسان یہ کہ اس کے گناہ کو سب کے سامنے اوپن بھی نہیں کرتا. اور چوتھا احسان یہ کہ اسے فوراً سزا بھی نہیں دیا کرتا. اس کے بعد بھی ہم انسان نہ سدھریں تو غلطی ہماری ہی ہوگی. میرے مالک, ہم کیا لائے تھے جو کچھ کھونے اور چلے جانے پر ہم روئیں اور افسوس کریں؟ جو کچھ ہم نے لیا وہ یہیں سے لیا, جو دیا وہ سب یہیں پر دیا. آج جو پراپرٹی اور مال ہمارا دکھائی دے رہا ہے پہلے کسی اور کا تھا اور کل کسی اور کا ہوگا, کیونکہ تبدیلی اور ریسائیکل ہی اس کائنات کا معمول ہے. اس لیے ہم اس دنیا میں وہ جمع کرنے کی فکر کریں جو ہم مرنے کے بعد ساتھ لے جانے والے ہیں, اور ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں جو ہمارے مرنے کے بعد بھی گناہ کی صورت میں جاری رہیں, کیونکہ وہ شخص نہایت بدبخت ہے کہ خود تو مر جائے لیکن اس کا گناہ نہ مرے. اس دنیا میں انسان کو لگنے والی وائٹل چیزوں کی تقسیم اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. کچھ چیزیں اس نے کسی کو کم اور کسی کو زیادہ دی ہیں, اور جس کو زیادہ دی ہیں اسے سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ کرنے کی تعلیم بھی دی گئی ہے. پورا قرآن شریف زکوٰۃ, صدقات اور چیریٹی کے تذکرے سے بھرا ہوا ہے, اور اسے فرض کا درجہ بھی دیا گیا ہے. اب ایک مومن کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ وہ اپنے آس پڑوس اور اپنے رشتہ داروں کی خبر گیری کرے, ان کے جذبات اور سیلف رسپیکٹ کو برقرار رکھتے ہوئے ان کی مدد کرے. ہمیں دینا ہے دیں, نہ دینا ہے نہ دیں, ہمیں اس کا اختیار حاصل ہے, لیکن دیتے وقت ہمیں یہ احساس رہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى, اپنے صدقہ خیرات کو احسان جتا کر اور دل دکھا کر برباد نہ کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا, ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہ آئے اس میں جو ہم نے کنٹریبیوٹ کیا. اگر ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں کہ ہم اس کی مدد کر سکیں تو اچھے الفاظ میں انتہائی نرمی سے معافی مانگ لے, لیکن اسے دوسرے کا پتہ نہ بتائیں کہ فلاں جگہ جاؤ وہاں بہت مل رہا ہے. اور ضرورت مندوں کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے, جسے ایک مراٹھی پوئٹ نے اس طرح کہا کہ देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे, घेता घेता एक दिवस देणाऱ्याचे हात घ्यावे. یعنی دینے والے نے دیتے رہنا چاہیے, لینے والے نے لیتے رہنا چاہیے, لیتے لیتے ایک دن لینے والے نے دینے والے کا ہاتھ ہی لے لینا چاہیے. مطلب ہاتھ کاٹ کر نہیں لینا, یعنی وہ ہمیشہ لینے والا ہی بنا نہ رہے بلکہ وہ بھی خود دینے والا بن جائے. اور یہی اسپرٹ ہے جو قرآن شریف کو مطلوب ہے. ہم اپنی چیریٹی صرف اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کی خاطر کریں, اور اپنی نیکیوں کو یہاں کیش کرانے سے اچھا ہے کہ ہم اسے اپنے مالک کے یہاں فکس ڈپازٹ اکاؤنٹ میں ڈال دیں, جس میں نیکی کا ملٹیپلیکیشن من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها کے مطابق 10 گنا,
कमसल हब्बतिन अम्बतत सब सनाबिल फी कुल्ल सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा के मुताबिक 700 गुना और फयुज़ाइफ़हु लहु अज़ाफ़न कसीरा के तहत कई कई गुना करके हमें मिलेगा। उस बैंक की क्रेडिट और डेबिट की एंट्रीज में कोई गलती नहीं होती। ऐसा नहीं कि हमने तो नेकी वहाँ जमा कराई और वहाँ उसका रिकॉर्ड ही ना मिले। वहाँ तो मा लिहाज़ल किताबि ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, वहाँ तो ऐसी ऐसी एंट्रीज भी मिलेंगी जो इंसान को याद भी नहीं होंगी, क्योंकि ये प्रोग्राम मालिक अर्ज़ व समा का बनाया हुआ है। अहसा कुल्ल शैइन अददा, जो हर काम डिजिटली और एरर फ्री किया करता है। हमारे हाल ये हैं कि हम तौबा की उम्मीद पर गुनाह किए जाते हैं, हालांकि हमें तौबा का मौका मिलेगा भी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। हम इल्म सीखने में जितनी तेज़ी दिखाते हैं उतनी तेज़ी उस पर अमल करने में हमारी नहीं होती, हालांकि अमल का एक कतरा इल्म के समंदर से बेहतर है। अपने इल्म पर अमल के हमारे दावे तो हैं, लेकिन अखलाक हमारे रुखसत हैं। हमारे पास कुरान और हदीस जैसे अच्छे अच्छे थॉट्स तो हैं, मगर उस पर अमल नहीं। कब्रिस्तान में हम मनो मिट्टी के नीचे अपने अजीज़ों को दफन करते तो हैं, लेकिन उससे हम इबरत हासिल नहीं करते, हालांकि हमें ये मालूम है कि हमें भी एक दिन इसी जगह आना है। ये सारी चीज़ें हमारे दिलों की सख्ती की अलामतें और साइंस हैं, लेकिन वयहसबून अन्नहुम युहसिनून सुन्ना, अपनी सेल्फ राइटियसनेस वाली सोच की वजह से हम ये समझते हैं कि हम बहुत अच्छे अमल कर रहे हैं। यहाँ इस दुनिया में जो भी जिसके पास है वो ना उसका खुद का है और न किसी और का। यहाँ कोई अपने वक्त का राजा और करोड़पति हो या कोई रंग या गरीब, सबका खात्मा और एन एक ही है। फिर चाहे उसे दफनाया जाए, जलाया जाए, पानी में बहा दिया जाए, या किसी दरिंदे का वो निवाला बन जाए, या फिर एयर क्रैश में उसके जिस्म के टुकड़े बिखर जाएं, बहरहाल हर एक की कब्र ये ज़मीन ही है। अलम नजलिल अर्ज़ किफ़ाता अहयाअन व अमवाता, जो हर एक को समेटने वाली है। इस ज़मीन पर जितने इंसान दिखाई दे रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा इस ज़मीन के अंदर दफन हैं। इस दुनिया में सब सुख के साथी हैं, दुख और तकलीफ़ में हर कोई साथ छोड़ जाता है, लेकिन मेरे मालिक अल गफूर अल वदूद ज़ात आपको अपनी हर मखलूक से बेइंतहा प्यार, एक आपका नाम और सहारा ही सच्चा और मजबूत सहारा है। लन फिसाम लहा, जो कभी छूटने वाला भी नहीं और टूटने वाला भी नहीं। बाकी सब सहारे इंतहाई कमज़ोर, धोखा और फरेब हैं। बेशक इस दुनिया में हालात हर वक्त एक जैसे नहीं रहते। यह जीवन आती जाती छाया है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, यहाँ की माया भी झूठी और काया भी झूठी। ये सारी चीज़ें हम इंसानों को मालूम भी हैं, फिर भी हम इंसान इस दुनिया की चकाचौंध में इतना मगन हो जाते हैं कि इसे हासिल करने में पाप की गठरी तक ढोए ढोए फिरते हैं। अभी रमज़ान का महीना चल रहा है। हम में से हर एक रमज़ान की हकीकत से वाकिफ़ भी है और अपने अपने तौर पर हर एक अपनी बिसात भर कोशिश भी कर रहा है, लेकिन अपने आमाल पर हम मुतमईन न रहें, अपने आमाल पर हम फ़ख्र ना करें, बल्कि हमेशा हमें याद रहे वलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा वलाकिन्नल्लाह युज़क्की मन यशा। अगर अल्लाह का फजल और उसका रहम तुम पर ना होता तो तुम में से कोई भी कभी भी पाक न रह पाता, लेकिन ये अल्लाह ही है जो तज़किया करता है जिसका चाहे। अल्लाह ने हमें अपना तज़किया करने के लिए रमज़ान का महीना अता किया है, लेकिन उस अता में हमेशा की तरह एक टेस्ट भी रख दिया। रमज़ान का महीना ट्रेनिंग पीरियड है। अब जिसके पास जितना इल्म होगा और जितनी ऊंची पोजीशन पर वो होगा, उसकी ट्रेनिंग उतनी ही सख्त और रिगरस भी होगी। इस ट्रेनिंग में बार बार हमारे सामने वो चीज़ें आएंगी जिस चीज़ से हम शदीद नफ़रत करते हैं, जो चीज़ हमें बार बार गुस्सा दिलाती हैं, जो हमें टेम्प्ट करती हैं। उस वक्त हमारा क्या रिएक्शन होता है, उस पर हमारी कामयाबी और पाकीज़गी का दारो मदार है। क्या हम जिस ज़बान से अल्लाह का नाम लेते हैं उसी ज़बान से सामने वाले को गाली देते हैं, या अपने रब की खातिर सब्र करते हैं और शुक्र अदा करते हैं इस बात का कि इस भयानक दलदल से अल्लाह ने हमें महफूज रखा। हमें इस मामले में हमारे रब ने हुक्म दिया लिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन हुम नासिकुहु फला युनाज़िउन्नका फिल अम्रि वदउ इला रब्बिक। हमें तो तनाज़ा करना नहीं है, लेकिन बल्कि हमें तो ये ध्यान रखना है कि वो भी हमसे तनाज़ा ना करने पाए। और अगर कोई हमारे पास आता है तो अपने रब की तरफ दावत दी जाए
لیکن دعوت دینے میں یہ اصول ہمارے سامنے ہو، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ہمارے الفاظ میں نفاست ہونی چاہیے، ہماری باتوں میں نرمی ہونی چاہیے، ورنہ لنفضوا من حولک، لوگ ہمارے سے دور ہونا شروع ہوں گے، ہمارے پاس سے چھٹنا شروع ہوں گے اور ہمارے پاس آنے سے کترائیں گے، اور جو آئیں گے وہ انتہائی غلط تاثر لے کر جائیں گے۔ ہم دوسروں کو سدھار نہیں سکتے اور یہ ہماری ذمہ داری بھی نہیں ہے۔ دوسروں کو سدھارنے کے چکر میں کہیں ہم اپنی آخرت تو برباد نہیں کر رہے ہیں۔ دوسروں کو ایمان کے جانچنے کا کام اپنے سر لے کر ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں جس پر ہم دوسروں پر نقد کر رہے ہیں، جبکہ ہمیں یہ معلوم ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ہمیں برائی کو اچھائی سے دور کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن ہم برائی کا جواب اس سے بھی زیادہ برا اور اپشبدوں میں دیتے ہیں۔ کیا ہم اپنے عمل کو کتاب اللہ اور صاحب کتاب کی سیرت سے ثابت کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کو اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ صاحب کتاب میں تو بس عبس و تولّیٰ کی کیفیت آئی تو فوراً ان پر گرفت ہو گئی، تو کیا ہم چھوٹ جائیں گے؟ اللہ نے ہر زمانے میں انسانوں کے تزکیے کے لیے انبیاء و کتابوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ وقت کے ہر نبی نے اپنی قوم کا تزکیہ ان کے رب کی آیتوں کے ذریعے کیا۔ ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری بآیات اللہ، جو کہ اکثریت کو پسند نہیں آیا اور ان کا یہ ریئیکشن ہوا اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون۔ حالانکہ ہر نبی نے یہ بات بتائی کہ وہ اللہ یحب المتطہرین۔ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو وصف بیان کیا گیا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، قرآن ہی وہ ڈٹرجنٹ ہے جو سارے شرکیہ اور پلید عقائد کو جڑ سے صاف کر سکتا ہے۔ ہم چاہیں کتنے بھی دلائل پیش کر دیں کچھ نہیں ہونے والا، کیونکہ خود صاحب کتاب کو بھی یہ آرڈر دیا گیا فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اس قرآن کے ذریعے نصیحت کر دیں ہر اس کو جو میری وعید اور وارننگ سے ڈرتا ہو۔ ہم میں سے ہر ایک ریکلیکٹ کرے اپنے رب کی نوازشوں اور انعامات پر، اور سب سے بڑی نعمت جو قرآن شریف کی صورت میں اپنی محفوظ شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، جس کے شکرانے کے طور پر ہم پر رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ قرآن شریف کے نزول کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تشکرون۔ اب ہم میں سے ہر ایک شکر ادا کرنا چاہیے اپنے کرم والے رب کا۔ ایک اور نعمت جس کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا وہ یہ کہ گناہ کا موقع نہ ملنا بھی اللہ کی بڑی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ ایسی ہی بے شمار نعمتوں میں سے چند کا تذکرہ اللہ نے اپنی کتاب ہدایت میں بیان کیا۔ اس میں ایک جگہ سورۃ البلد میں فرمایا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کہ ہم نے انسان کو دو آنکھیں، ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے۔ میرے مالک ہم شکر ادا کرتے ہیں آپ کا کہ آپ نے ہماری آنکھوں کی روشنی کو صحیح سلامت رکھا، زبان اور ہونٹوں کو صحیح سلامت رکھا۔ ہمیں روزانہ بہت سے ایسے لوگ دکھائی دیتے ہیں جو جنم سے اندھے ہیں، کسی کی ایک آنکھ نہیں ہے، کوئی زبان سے گونگا ہے تو کوئی کانوں سے بہرا، کسی کا ایک ہاتھ نہیں ہے تو کوئی پیروں سے معذور اپنی زندگی کی گاڑی کھینچ رہا ہے۔ اپنے کلام مقدس کو اس پاکیزہ مہینے میں رب العزت نے نازل کیا۔ اب رب تعالیٰ نے ہمیں جو آنکھیں دی، زبان اور ہونٹ جیسی نعمتیں سے نوازا، اس کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ قرآن شریف کی تلاوت کرے۔ چاہے تو ان تین نعمتوں کو یوز کر کے بلند آواز سے تلاوت کرے، یا آنکھوں سے بغیر زبان اور ہونٹ ہلائے تلاوت کرتے رہے۔ اپنی زبان کو گندی ہونے سے بچاتے ہوئے اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہیں، اور ہمارے دلوں میں یہ جذبات اور لبوں پہ یہ دعا ہو کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فقال الله تعالى في القرآن العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي الذي جاء بالهدى والفرقان وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله اتقوا الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون